السلام علیکم. میں سید نظام الدین آپ کے سامنے علم سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کو لے کر حاضر ہوا ہوں. آئیے آج ہم پڑھتے ہیں انتخابی عمل چیپٹر 2، دوسرا سبق انتخابی عمل. بھارت نے جمہوریت کی سمت میں جو پیش رفت کی ہے اس میں انتخابات الیکشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور ہمارے ملک میں انتخابی عمل کے بعد ہی کسی کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے. کوئی پارٹی جیتتی ہے یعنی اس کو انتخاب کے عمل سے، الیکشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن جو ہے وہ مرکز کے الیکشن یعنی پارلیمنٹ کے لیے جو الیکشن ہوتے ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ایم پی کے الیکشن، پھر ایم ایل اے کے الیکشن جو کہ ریاست کی سطح میں ہوتے ہیں، ریاست کے لیے ہوتے ہیں. پھر جو ہے کارپوریشن کے الیکشن، پھر دیہات میں جو ہے ضلع پریشد کے بھی الیکشن ہوتے ہیں یا پنچایت کے الیکشن. تو بہرحال مقامی سطح پر بھی الیکشن ہوتے ہیں اور اونچی سطح پر بھی الیکشن ہوتے ہیں. بھارت نے جمہوریت کی سمت میں جو پیش رفت کی ہے اس میں انتخابات الیکشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. الیکشن اور نمائندگی جمہوریت سے متعلق انتہائی اہم عمل ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے ہم عوامی نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہے نا. ہم کو اگر کسی کو چننا ہے تو وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور زیادہ ووٹ ملنے کے سبب جو ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ کامیاب کہلاتا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ انتخابات کے ذریعے عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. انتخابات کی وجہ سے حکومت پرامن طریقے سے تبدیل کی جاتی ہے. اب جہاں پر جمہوری عمل نہیں ہوتا وہاں پر اگر جہاں پر بادشاہت ہوگی یا جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو وہاں کسی انقلاب کے آنے پر ہی حکومت کو چینج کیا جا سکتا ہے. یعنی انقلاب آتا ہے تو حکومت چینج ہوتی ہے، یعنی حکومت کو تبدیل کرنے کا عمل انقلاب کے ذریعے لایا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. جمہوری ملکوں میں کیا کیا جاتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. اگر ہم کانگریس سے ناراض تھے تو ہم نے کانگریس کو ہٹایا، عوام نے کانگریس کو ہٹا دیا اور بی جے پی آ گئی. بی جے پی سے ناراض ہو گئے تو بی جے پی کو ہٹا دیں گے، کسی اور پارٹی کو لائیں گے. تو مطلب یہ چکر چلتا رہتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کہ جو عوام کی امیدوں پر کھرا نہیں اترتا یا جو حکومت عوام کی امیدوں پر کھری نہیں اترتی اس کو عوام تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ فائدہ جو ہے وہ جمہوری حکومت میں ہی ہو سکتا ہے. انتخابات کی وجہ سے حکومت پرامن طریقے سے تبدیل کی جاتی ہے. مختلف پارٹیوں کو حکومت کا کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے. حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی آتی ہے اور سماجی زندگی بھی بدلتی ہے. جب کانگریس آئی تو کانگریس کے حساب سے حکومت چلے گی، جب بی جے پی آئی تو وہ اپنے ایجنڈے کو آگے رکھ کر حکومت کرتی ہے. شیو سینا کا اپنا ایجنڈا ہے، جنتا دل کا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف پارٹیاں ہیں. جیسے ساؤتھ انڈیا کی جو پارٹی ہے ڈی ایم کے اور انا ڈی ایم کے، ان کے ایک اپنے نظریات ہیں. تیلگو دیسم کا ایک الگ وہ ہے، اور ایم آئی ایم جو ہے اس کے کچھ اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں. تو مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. ایس پی کا اپنا ایجنڈا ہے، سماج وادی کا. تو الیکشن اور نمائندگی جمہوریت سے متعلق انتہائی اہم عمل ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ انتخابات کے ذریعے عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. جنہیں ہم پسند کرتے ہیں انہیں ہم جتاتے ہیں. انتخابات کی وجہ سے حکومت پرامن طریقے سے تبدیل کی جاتی ہے. مختلف پارٹیوں کو حکومت کا کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے. حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی آتی ہے اور سماجی زندگی بھی بدلتی ہے. ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس نمائندے کا انتخاب کریں وہ فعال، ایماندار، قابل اعتبار، عوامی رائے کا احترام کرنے والا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یا یہ ہماری جو کمی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنے بیدار نہیں ہیں، جو ووٹرز جو ہیں. تو ہم جو ہیں وہ ایماندار لوگوں کو سلیکٹ نہیں چن نہیں پاتے. ان کا سلیکشن نہیں ہو پاتا، بلکہ ان کو الیکٹ نہیں کر پاتے صحیح طور پر کس کو چننا ہے. ہم بعض دفعہ غلط لوگوں کو بھی چن لیتے ہیں. تو عوام اگر جو ہے پڑھی لکھی ہو تو وہ صحیح نمائندے کا انتخاب کرتی ہے. وہ جو نمائندہ چن کر آیا اس سے بات کو
مطلب طے کرواتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ کرنا ہے عوام کی بھلائی کے کام. جبکہ عموماً ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ نمائندے جو ہیں جیت کر آنے کے بعد وہ ملتے نہیں ہیں, وہ 5 سال بعد نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر 5 سال بعد بھی حکومت کو تبدیل کرنے کا حق عوام کے پاس ہے. مختلف پارٹیوں کو حکومت کا کام کاج کرنے کا موقع ملتا ہے, حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی آتی ہے اور سماجی زندگی بھی بدلتی ہے. ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس نمائندے کا انتخاب کریں وہ فعال, ایماندار, قابل اعتبار, عوامی رائے کا احترام کرنے والا ہو. ہم جس انتخابی عمل کے ذریعے انہیں منتخب کرتے ہیں وہ انتخابی عمل بھی آزادانہ, منصفانہ اور قابل اعتبار ہونا چاہیے. اس نظریے سے بھارت کے دستور نے انتخاب کرانے کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن کا انتظام کیا ہے. الیکشن کمیشن کسی کا غلام نہیں ہوتا, اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. الیکشن کمیشن جو آزاد ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. تو الیکشن کمیشن آزاد رہے گا. تو اگر الیکشن کمیشن فار ایگزامپل حکومت وہ کرتی ہے, لیکن اس میں جو حکومت کا یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے تو حکومت دباؤ ڈالے گی اس پر, ایسا نہیں ہوتا ہے. الیکشن کمیشن آزاد ہوتا ہے, وہ جیسا چاہے گا وہ طے کرے گا. وہ کسی حکومت کے جیسے کہ جو حکمراں پارٹی ہے اس کے دباؤ میں جلدی نہیں آتا. لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ بی جے پی کی حکومت کے زمانے میں کہ کہیں نہ کہیں جب لوگ عدالتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو دوسری چیزوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. اصل میں ہوا کیا ہے کہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگوں کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو جمہوری قدریں پروان چڑھیں گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں کئی کمی ہیں جن کو ہم جتا کر لا رہے ہیں, وہ اندر سے وہ جیت کر تو آ رہے ہیں جمہوریت کے ذریعے, لیکن اندر سے جمہوریت پر ویسا یقین نہیں رکھتے, تو وہ جو ہے جمہوریت کے اعتبار سے کام نہیں کریں گے. بہرحال لیکن جو الیکشن کرانے کا جو ہے ذمہ ایک آزاد الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے. بھارت کا مرکزی الیکشن کمیشن اور ریاستی سطح پر ریاستی الیکشن کمیشن ہمارے ملک کے تمام اہم انتخابات کا انتظام کرتے ہیں. الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد سے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہونے تک انتخابات کا سارا عمل الیکشن کمیشن کی رہنمائی اور نگرانی میں انجام پاتا ہے. یعنی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل رہ کر تمام کام انجام دیتا ہے, چاہے وہ ریاستی ہو چاہے وہ مرکزی الیکشن کمیشن ہو. انتخابی عمل ایک بڑے اور وسیع جمہوری عمل کا اٹوٹ حصہ ہے. کیا آپ جانتے ہیں نمائندگی سے کیا مراد ہے؟ نمائندگی سے مراد آپ اپنے نمائندے کو چن کر بھیجتے ہیں تو آپ کے جو مفادات ہیں وہ نمائندہ جو ہے اس کی نمائندگی کرے گا, یعنی آپ کی نمائندگی کرے گا. تو نمائندگی سے یہ مراد ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو وہاں پر رکھے گا. نمائندگی سے کیا مراد ہے؟ جدید جمہوریت نمائندہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں فیصلے کے عمل میں سارے عوام کو شامل کرنا ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے عوام کی طرف سے بعض افراد کو حکومتی کام کاج کے لیے بطور نمائندہ منتخب کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا. توقع کی جاتی ہے کہ نمائندے عوام کو جواب دہ ہوں, یعنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہم کو عوام کو جواب دینا ہے. کون؟ نمائندے, ایم ایل اے ہوں, ایم پی ہوں یا کونسلر ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو وہ ان کی نااہلی ہے, لیکن اسی لیے جو 5 سال بعد جو ان کو آنا ہی پڑتا ہے ایک دفعہ, جب حکومت کا پیریڈ ختم ہونے لگتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے بھیا بابو ہے نا, اور کہ ہمیں ووٹ دو. بہرحال توقع کی جاتی ہے کہ نمائندے عوام کو جواب دہ ہوں اور عوامی فلاح و بہبود کو فوقیت دے کر حکومتی کام کاج انجام دیں. یعنی وہ صرف اپنی جیب نہیں بھریں بلکہ عوام کی فلاح کے تعلق سے بھی سوچیں, عوام کی ترقی کے تعلق سے سوچیں. اس سبق میں ہم الیکشن کمیشن کی ساخت, فرائض اور کردار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. انتخابی عمل میں جن اصلاحات کی ضرورت ہے ان پر بھی گفتگو کریں گے. الیکشن کمیشن یہ کیا ہے؟ بھارت میں انتخابی عمل کا مرکز و محور الیکشن کمیشن ہے. یعنی الیکشن کمیشن بھارت میں انتخابات کو کراتا ہے, یا انتخاب کرانا یا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. دستور ہند کی دفعہ 324 کی روح سے ایک خود مختار نظام تشکیل دیا گیا ہے جس میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اور 2 الیکشن کمشنر ہوتے ہیں. 3 لوگ ہوتے ہیں, ایک چیف الیکشن کمشنر اور 2 الیکشن کمشنر.
صدر جمہوریہ الیکشن کمشنروں کو نامزد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آسانی سے یا کسی سیاسی سبب سے عہدے سے برطرف نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ جو آزاد نہیں ہے وہ آزادانہ فیصلہ بھی نہیں کرتا، وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو جو ہے سیاسی مقصد کے تحت جو اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر کو آسانی سے یا کسی سیاسی سبب سے عہدے سے برطرف نہیں کیا جاتا۔ الیکشن کمیشن کے اخراجات کے لیے علیحدہ مالی انتظام کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آزاد بھارت کے پہلے چیف الیکشن کمشنر سکمار سین تھے؟ سکمار سین آزاد بھارت کے جب بھارت آزاد ہوا اس کے بعد جب الیکشن ہوئے 1951 میں الیکشن ہوئے تو پہلے جو ہے 1950 میں جو بھارت جو ہے وہ جمہوری ملک بنا، تو جو پہلا الیکشن ہوا تھا تو الیکشن کے جو ہے یہ 1950 میں الیکشن کمیشن قائم ہوا، جو پہلا الیکشن ہوا تھا تو اس سے پہلے سکمار سین جو تھے انہوں نے یہ الیکشن کروایا تھا۔ آزاد بھارت کے پہلے چیف الیکشن کمشنر سکمار سین تھے۔ سین 1921 میں برطانوی دور میں انڈین سول سروس میں داخل ہوئے، جس طرح آج ہمارے یہاں آئی اے ایس ہے نا، آئی اے ایس ہے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس، تو اس زمانے میں آئی سی ایس ہوا کرتا تھا انگریزوں کے زمانے میں، جس کو کہتے تھے انڈین سول سروس۔ تو سین جو ہیں 1921 میں برطانوی دور میں انڈین سول سروس میں داخل ہوئے۔ 1950 میں الیکشن کمیشن قائم ہونے کے بعد انہیں الیکشن کمشنر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ انتہائی ناسازگار اور مشکل حالات میں بھی سین نے بڑی مہارت سے کمیشن کا کام کاج سنبھالا۔ وہ زمانہ آزادی ملی تھی ہم کو، پریشان حال تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسے نامساعد حالات میں، ایسے ناسازگار حالات میں، مشکل حالات میں سین نے جو ہے بڑی مہارت کے ساتھ کمیشن کا کام کاج سنبھالا تھا، الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن کے اپنے ملازمین نہیں ہیں، دیگر انتظامی شعبوں کے افسران، اساتذہ اور ملازمین کی مدد سے انتخابی عمل انجام دیا جاتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے فرائض کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے پہلے کسی زمانے میں ووٹ دینے کی عمر جو ہوتی تھی وہ 21 سال ہوتی تھی، راجیو گاندھی کے زمانے میں 18 سال ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فرائض: رائے دہندگان کی فہرست ووٹر لسٹ تیار کرنا۔ ووٹر لسٹ تیار کرتے ہیں یہ لوگ، کون؟ الیکشن کمیشن۔ 18 سال کی عمر مکمل کرنے والے ہر بھارتی شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال ہو گئی تو آپ کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہو گیا۔ اس کے لیے ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا ضروری ہے۔ ووٹر لسٹ تیار کرنے، اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، نئے رائے دہندوں کے نام شامل کرنے وغیرہ کا کام بھی الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے۔ رائے دہندوں کو، ووٹرز کو شناختی کارڈ دینے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رائے دہندگان کے اندراج کے لیے رائے دہندگان بیداری، ووٹر لسٹ جس کو بولتے ہیں نا کہ بھائی ووٹر لسٹ میں اپنا نام ڈالو، تو وہ جو ہے بیداری مہم چلائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں قومی یوم رائے دہندگان منایا جاتا ہے۔ انتخابات کا نظام الاوقات اور مکمل پروگرام طے کرنا، انتخابات کا سسٹم کیا ہوگا، وقت کیا ہوگا اور پورا پروگرام کیا ہوگا، یہ طے کرنا۔ الیکشن کا مکمل انتظام کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن ہی یہ طے کرتا ہے کہ کس ریاست میں کتنے مرحلوں میں اور کب انتخابات کروانے۔ چھوٹی ریاست ہے تو ایک ہی مرحلے میں کام ہو سکتا ہے، لیکن یو پی جیسی بڑی ریاست ہے تو اس کو 3-4 مرحلوں میں اس کا کام ہوگا۔ یعنی ریاست جتنی بڑی ہوگی ووٹرز اتنے زیادہ ہوں گے۔ اب جیسے یو پی کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ سے زیادہ ہے، تو اگر آپ اس میں یہ پکڑ لو کہ 18 کروڑ لوگ، 20 کروڑ میں سے اگر 9 سے 10 کروڑ ووٹرز ہیں، بالفرض آپ یہ سمجھ لو کہ 9 سے 10 کروڑ ووٹر ہیں، تو 9 سے 10 کروڑ لوگوں کا انتظام کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ایک ساتھ اتنے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک حصے میں جو ہے اتنے سے ایک حصے میں جو ہے 10 تاریخ کو جیسے کہ الیکشن ہو رہا ہے، 10 دسمبر کو ہو رہا ہے، تو دوسرے حصے میں جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ 20 دسمبر کو ہوگا، پھر کسی اس میں جو ہے وہ 1 جنوری کو ہوگا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ یعنی ایک سے 2 مہینوں میں یا 2 سے 3 مہینوں میں اس کام کو نپٹایا جاتا ہے۔ اگر بہت چھوٹی جگہ ہو تو وہاں جو ہے اب جیسے کہ یونین ٹیریٹری
انڈمان نکوبار ہے، ایسی جگہ ہے، یا سب سے کم آبادی والا جو ہے وہ آپ کا کیا نام اس کا مرکزی علاقہ جس کو ہم لکشدیپ کہتے ہیں، جہاں 60,000 لوگ ہیں، 65,000 لوگ، تو وہاں تو ایک ہی دن میں کام ہو سکتا ہے، لیکن جہاں کروڑوں کی آبادی ہے وہاں پر ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہمارے مہاراشٹر کی آبادی جو ہے وہ 11 کروڑ سے زیادہ ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے کم سے کم 2 سے 3 مرحلوں میں کام ہوگا۔ لیکن یو پی وغیرہ ہے، بہار ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ 2 سے 3 مرحلے یا 4 مرحلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ کتنے مرحلوں میں کون سا کام کرنا ہے۔ امیدواروں کی عرضی کی جانچ، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو الیکشن میں کھڑا کرتی ہیں۔ بعض امیدوار کسی پارٹی کی حمایت کے بغیر آزادانہ طور پر الیکشن لڑتے ہیں۔ الیکشن لڑنے کے خواہش مند امیدواروں کو پرچہ نامزدگی بھرنا پڑتا ہے، جس میں اپنے بارے میں تمام معلومات دینی پڑتی ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی جائیداد ہے کیا نہیں ہے، تمام چیزیں بتائیں گے آپ۔ الیکشن کمیشن ان پرچوں کی باریکی سے چھان بین کرتا ہے اور اہل امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ آئیے، امیدواروں کے لیے صرف عمر کی شرط ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن کو دیگر معلومات دینا کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک امیدوار جو ہے اس کے پاس 1 لاکھ کی پراپرٹی، 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، پتہ چلتا ہے الیکشن کے بعد جو ہے وہ 1 ارب کی پراپرٹی کا مالک ہوا، تو بھائی آئے کہاں سے یہ؟ تو جب اس کو، یعنی وہ جو پھاندے نہیں کر سکتا، وہ جو کسی قسم کی دھاندلی نہیں کر سکتا، یہ الگ بات ہے کہ لوگ پھر بھی دھاندلی کر جاتے ہیں، بے نامی جائیداد خرید لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ امیدواروں کو اپنی دولت اور املاک کی معلومات الیکشن کمیشن کو کیوں دینی پڑتی ہے؟ وہ اس لیے دینی پڑتی ہے تاکہ آپ جو ہے غبن نہیں کریں، لیکن اتنی تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود جو ہے وہ چیٹنگ بھی ہوتی ہے اور لوگ اپنی جائیداد بھی جو ہے بڑھاتے ہیں، ہے نا۔ کسی کے پاس اگر ابھی بڑی بات کیوں، ابھی آپ دیکھیے کہ امیت شاہ آپ کے جو ہیں ہمارے ملک کے امیت شاہ کے پاس کتنی دولت تھی آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، آج کتنی ہو گئی ہے؟ امیت شاہ کا جو لڑکا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ BCCI میں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے مطلب صرف 1-2 سیاستدان ہی، ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنی دولت کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھ لو کہ کسی جگہ ایک طرح کی چیز، ایک پیروڈی لوگوں نے بنائی تھی چڑھ کر نیتاؤں کی وجہ سے، کہ نیتاؤں کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، حالانکہ یہ گیت کے بول ہیں کہ انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، کھاج نیتا تم ہی ہو کل کے۔ انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، نیتا تم ہی ہو کل کے۔ لیکن نیتاؤں نے اتنے کرپشن کیے، اور نیتاؤں کے شرن میں آ کے یا نیتاؤں کے انڈر میں رہ کے، نیتاؤں کی چھتر و چھایا میں رہ کر، جیسے آپ دیکھیں کہ نیرو مودی بھاگ رہا ہے، فلاں لوگ بھاگ رہے ہیں، سارے لوگ گھپلے کر کے ہندوستان سے بھاگ رہے ہیں، تو یہ نیتاؤں کا جو ہے ایک طرح کا آشیرواد ہے۔ تو مطلب ان کا بھی کام چلتا ہے، ان کی بھی دولت بڑھتی ہے۔ تو اس سے چڑھ کر کسی نے کہا کہ نیتاؤں کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ تل کے چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، کھا جاؤ اس کو تل کے۔ تو یہ نیتا جو ہیں وہ جمہوریت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو دونوں تصویریں دکھا رہا ہوں، اگر لوگ جمہوریت کا صحیح استعمال کریں تو عوام کا فائدہ ہو۔ آپ آئے دن اخبار پڑھتے ہیں، لوگ چن کر لے کر آتے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ بہار میں کسی آدمی کو جو ہے وہ اپنے مطلب بیوی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اکیلے ہی لے جانا پڑ رہا ہے، وہاں پر کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ملک کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہے، لوگ جیتتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یو پی میں کئی حادثے اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ، مطلب ملک کے ہر حصے میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ تو تمام تر چیزیں کرنے کے باوجود جو ہے لوگ گھپلے بازی سے باز نہیں آتے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانچ ضرور کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے جمہوریت کا صحیح طور پر استعمال کیا تو ہمارا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ نیتاؤں کی دولت، لیکن نیتاؤں کی دولت اتنی بڑھتی ہے کہ عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم صحیح طور پر عوام بھی جو ہیں وہ بالکل بیدار ہو جائیں، تو نیتاؤں پر نظر رکھیں، تو نیتاؤں کی دولت جتنی بڑھنی ہے اتنی تو بڑھے گی، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ
ایک تو بہت زیادہ کھانے سے بیمار پڑ جائے اور دوسرا بھوک سے مر جائے، بلکہ سب کے پاس سب کچھ رہے گا اگر ہم نے جمہوری طریقوں کو صحیح سے اپنایا تو۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کی طرف کہ آپ جو ہے الیکشن لڑنے کے خواہش مند حضرات کو پرچہ نامزدگی بھرنا پڑتا ہے، جس میں اپنے بارے میں تمام معلومات دینی پڑتی ہے۔ الیکشن کمیشن ان پرچوں کی باریکی سے جانچ کرتا ہے اور اہل امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ جو امیدوار اہل ہے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے کون؟ الیکشن کمیشن۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب اتنی چھان بین کرتا ہے تو اتنے کلپریٹ، اتنے آپ دیکھیے پورے ہمارے پارلیمنٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کیس ہیں، ہر ملک کی اسمبلی میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مجرم ہیں، تو تمام تر چھان بین کے باوجود بھی مجرم آ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو اس میں ذمہ داری ان ووٹرز کی بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چن کر کیوں بھیجتے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن اپنی طرف سے کام کرتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے کہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند حضرات کو جو ہے وہ پرچہ نامزدگی بھرنا پڑتا ہے، جس میں وہ اپنے بارے میں تمام معلومات دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان پرچوں کی باریکی سے چھان بین کرتا ہے اور اہل امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن باریکی سے چھان بین کرتا ہے تب یہ حال ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن کمیشن چھان بین نہیں کرے تو پتہ چلا کہ وہ 60% یا 50% یا جتنے بھی پرسنٹ لوگ ہیں اس کا دگنا ہو جائیں، ہے نا، اس کے دگنے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں بھی جائیں، اس کے دگنے لوگ جو ہیں اسمبلی میں بھی جائیں، اس کے دگنے لوگ جو ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ کارپوریشن کے الیکشن میں بھی جائیں گے، تو جیت کر جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو چن کر بھیجیں۔ بہرحال یہ شروع میں تو ہوا، لیکن بعد کے زمانے میں اس طرح کی چیز نہیں ہو پائی۔ الیکشن کمیشن یعنی عوام جو ہے اس کی بیداری میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے۔ غنڈہ ایلیمنٹس آئے ہیں، کرپٹ نیتا آئے ہیں اور فینیٹک نیتا آئے ہیں جو نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں اور نفرت کو لوگوں نے بیچا ہے۔ تو آج اگر آپ ٹیلی ویژن کے چینل کھول کر دیکھیں تو آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ تو الیکشن کمیشن ان پرچوں کی باریکی سے چھان بین کرتا ہے اور اہل امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینا۔ ہمارے ملک میں کثیر پارٹی نظام رائج ہے۔ ہمارے ملک میں کئی پارٹیاں ہیں نا، کانگریس ہے، بی جے پی ہے، جنتا دل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے انا ڈی ایم کے ہے، ڈی ایم کے ہے، شیو سینا ہے، منس سے ہے، ایم آئی ایم ہے، اور بہت ساری پارٹیاں ہیں، مزدور پارٹیاں ہیں، کمیونسٹوں کی پارٹیاں ہیں۔ تو پارٹیاں بہت، پھر ادھر جو اکالی دل ہے پنجاب میں، تو مختلف جگہ مختلف پارٹیاں ہیں۔ ہمارے ملک میں کثیر پارٹی نظام رائج ہے، نئی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینا۔ ہمارے ملک میں کثیر پارٹی نظام رائج ہے، نئی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ ایک پارٹی ٹوٹ کر اس میں سے نئی پارٹی وجود میں آتی ہے، جیسے کہ شیو سینا سے ٹوٹ کر من سے بنی، جیسے کانگریس سے ٹوٹ کر جو ہے شرد پوار کی این سی پی بنی۔ شرد پوار پہلے کانگریس میں تھے، بعد میں این سی پی بنی ان کی پارٹی۔ طارق انور ہیں، شرد پوار ہیں۔ اس طرح کی تمام پارٹیوں کے لیے الیکشن کمیشن کی منظوری ضروری ہے۔ کسی پارٹی کی منظوری کو ختم کرنے کا اختیار بھی، اور جیسے وہاں پر ڈی ایم کے، انا ڈی ایم کے بھی ہے ساؤتھ انڈیا میں، کسی پارٹی کی منظوری کو ختم کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن کسی پارٹی کی منظوری کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیوں کو انتخابی نشان دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن نشان دے گا کہ تمہارا نشان یہ ہے۔ الیکشن سے متعلق تنازعات حل کرنا، یعنی یہ جو نشان دیے گئے، کانگریس کا ہاتھ کا، بی جے پی کا کمل کا، اور مختلف پارٹیوں کو جو مختلف نشانات ملتے رہیں، تو یہ الیکشن کمیشن دے گا۔ یا جو نئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نئی پارٹی بنتی ہے تو اس کو بھی الیکشن کمیشن ہی دے گا۔ الیکشن سے متعلق کوئی تنازع ہو جائے تو اسے حل کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس بنا پر کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ الیکشن کرانا یا امیدوار کو نااہل قرار دینے کا کام بھی الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینے کے لیے الیکشن کمیشن کون سی شرط عائد کرتا ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں جو ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ ایس ٹی ہے، ایس سی ہے، مختلف لوگ ہیں، ہے نا،
یعنی ہمارے یہاں شیڈول ٹرائب بھی بہت زیادہ ہے. پھر ہمارے یہاں جو پسماندہ طبقات ہیں یعنی SC شیڈول کاسٹ وہ بھی ایک کثیر تعداد میں. درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل کے لیے چند حلقہ انتخاب محفوظ رکھے جاتے ہیں. اس لیے اگر اس کو اوپن رکھا گیا تو جو قبائلی لوگ ہیں وہ نہیں آ پائیں گے, یا جو پسماندہ لوگ ہیں ان کو موقع نہیں مل پائے گا سیاست میں اترنے کا. تو ان کے لیے ایک الگ سے حلقہ انتخاب کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کا اپنا اپنا انتخابی نشان ہوتا ہے. رائے دہی کے وقت, الیکشن کے وقت اور رائے شماری کے وقت, یعنی ایک تو کیا ہے ووٹ دینے کے وقت اور ووٹ کی کاؤنٹنگ کے وقت, رائے شماری کے وقت سیاسی پارٹیوں کے مستند نمائندے حاضر رہتے ہیں. ٹیلی ویژن اور ریڈیو جیسے ذرائع ابلاغ پر بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے تمام منظور شدہ پارٹیوں کو یکساں مواقع دیے جاتے ہیں. حلقہ انتخاب کی تشکیل نو. اب دیکھیے حلقہ انتخاب جو ہے آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے زیادہ حلقہ انتخاب بنیں گے بات آنے والے کل میں. لیکن فی الحال جو ہے لوک سبھا کے ارکان کی کل تعداد 543 ہے. حالانکہ 550 کم سے کم اور 2 اور ہوتے ہیں, 552 ہونی چاہیے, لیکن فی الحال لوک سبھا کے ارکان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 543 ہے فی الحال. یہ ارکان کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ ہر رکن ایک حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے. اس بنا پر لوک سبھا کے 543 انتخابی حلقے تشکیل دینے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی ڈیلیمیٹیشن کمیشن طے کرتی ہے. حد بندی کمیٹی جو ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے وہ طے کرتی ہے. مذکورہ کمیٹی کسی بھی دباؤ میں نہ آتے ہاں یہ طے کرے گی صاحب. الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی حکومت کو بھی کرنی پڑتی ہے. تو الیکشن کمیشن بالاتر ہے یا حکومت؟ الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت بالاتر ہے کیونکہ وہ جیسا کہے گا ویسی جو ہے پارٹیاں کریں گی. لیکن حکومت تشکیل پانے کے بعد پھر جو ہے وہ حکومت کی چلتی ہے. لیکن جب الیکشن ہو تو اس وقت جو ہے بالاتر کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن. آپ کے خیال میں ذیل میں سے کون سے 2 امور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ امیدوار کی جانب سے کالونی میں گھریلو استعمال کی چیزوں کی تقسیم. اب دیکھیے اب یہ گھریلو استعمال کی تقسیم فار دا ٹائم بینگ اگر امیدوار جا کر الیکشن سے پہلے جا کر کچھ چیزیں تقسیم کرتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہاں وہ بعد میں اگر کرے تو یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی میں آ جائے گا. منتخب کرنے پر پانی کے مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کرنا یہ ٹھیک ہے, یہ چلے گا کیونکہ وہ مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہا ہے. گھر گھر جا کر امیدوار جو ہے رائے دہندگان سے یعنی ووٹر سے ملاقات کرتا ہے, ووٹ دینے کی درخواست کرتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی خلاف ورزی میں نہیں آتا. ذات اور مذہب کے نام پر اپیل کر کے حمایت حاصل کرنا یہ اور امیدوار کی جانب سے کالونی میں گھریلو استعمال کی چیزیں تقسیم کرنا یعنی پہلا اور آخری جو ہے یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے میں آتا ہے. یہ 2 امور. باقی منتخب ہونے پر پانی کا مسئلہ حل کرنا یا گھر گھر جا کر رائے دہندگان سے ملاقات کرنا, ووٹ دینے کی درخواست کرنا یہ نہیں آئے گا. بلکہ پہلا اور چوتھا امیدوار کی جانب سے کالونی میں گھریلو استعمال کی چیزوں کی تقسیم اور ذات اور مذہب کے نام پر اپیل کر کے حمایت حاصل کرنا, وہ کام کے نام پر کرے تو چلے گا. تو یہ جو 2 امور جو ہے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ورنہ کیا اور ہو رہا ہے نا, لوگ جو ہیں ووٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کو نہیں پوچھتے. 500 روپیہ 1000 روپیہ کسی کو کچھ دے دیا, 5000 دے دیا چند چنے ہوئے لوگوں کو, مطلب منتخب لوگوں کو کہ بھائی تم ووٹ دلوانے کا کام کرو, لیکن اس کے بعد وہ ان کی بات نہیں سنتے. مذکورہ کمیٹی کسی بھی دباؤ میں نہ آتے ہوئے حلقہ انتخابات کی تشکیل نو کا کام کرتی ہے. کون؟ حلقہ انتخابات یعنی یہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں. رائے دہندگی ہمارا فرض بھی اور ذمہ داری بھی ہے. ہاں اس بات کو سمجھ لیجیے گا. ضابطۂ اخلاق برائے رائے دہندگان میں آپ کون سے اصول اور قانون شامل کریں گے؟ آپ اس پر یہ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں نہ ہوں اور دوسری چیزیں ہوں, یعنی جو مطلب یہ ہو
آپ کا امیدوار ہو وہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد آپ کا کام کرے، وہ کام کرنے کا پابند رہے. ایسا نہیں کہ ووٹ دینے کے بعد بھول جائے، ووٹ لینے کے بعد بھول جائے. اس نے عوام سے ووٹ حاصل کیا اور عوام کو بھول گیا وہ. ہماچل پردیش کے شیام شرن نیگی، ہماچل پردیش کے شیام شرن نیگی بھارت کے پہلے ووٹر تھے، پہلے رائے دہندہ تھے. کون؟ ہماچل پردیش کے شیام شرن نیگی. کون تھے؟ پہلے ووٹر. تو بھارت کا پہلا ووٹر کبھی یہ ہوئے، پہلے ووٹر کا کبھی نام آئے یا پوچھا جائے آپ سے کہ بھارت کا پہلا ووٹر کون تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماچل پردیش کے شیام شرن نیگی بھارت کے پہلے ووٹر تھے، بھارت کے پہلے رائے دہندہ تھے. نام کیا ان کا؟ شیام شرن نیگی. ہماچل پردیش کے ہیں اور بھارت کے پہلے ووٹر ہیں. 25 اکتوبر 1951 کو ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں، 1951 کو یعنی آج سے جو ہے 70 سال پہلے جو الیکشن ہوا تھا، 70 ایئرس پہلے جو الیکشن ہوا تھا، انہوں نے اپنا ووٹ دیا تھا. 1951 میں 25 اکتوبر 1951 میں ہونے والے لوک سبھا الیکشن میں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا، یعنی ووٹ دیا تھا. نام یاد ہے؟ شیام شرن نیگی، بھارت کے پہلے ووٹر. اب آئیے انتخابی طریقۂ عمل. حلقہ انتخاب کی تشکیل، ووٹر لسٹ کی تیاری، امیدواروں کی طرف سے پرچہ نامزدگی اور جانچ. پہلے آپ جو ہے حلقہ کون سا جو ہے وارڈ ہے وہ کر لیں گے، پھر اس وارڈ میں کتنے ووٹر ہیں اس کی لسٹ تیار کریں گے. مطلب یہ اس کا کام ہے، کس کا؟ الیکشن کمیشن کا. پھر امیدواروں کی طرف سے جو پرچہ نامزدگی جو کھڑا ہو رہا ہے پارٹیوں کی طرف سے، یہ آزاد، ان کی طرف سے جو ہے وہ پرچہ نامزدگی آئے گا اور اس پر جو ہے جانچ کریں گے. پھر اس کے بعد انتخابی تشہیر، پھر عملاً رائے دہی، ووٹوں کی گنتی، الیکشن کا نتیجہ اور الیکشن سے متعلق تنازعات کی یکسوئی. ضابطۂ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ بھارت میں زیادہ سے زیادہ آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن علیحدہ سے جن تدابیر پر عمل پیرا ہے ان میں ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی شامل کیا جاتا ہے. کچھ اس کے ضابطے ہوتے ہیں کہ کیسے آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں انتخابات کرائے. اگر دھاندلی ہوئی تو پھر اس الیکشن کے کیا معنی ہوئے؟ کچھ بھی نہیں. تو اصل الیکشن وہ ہے جس میں دھاندلی نہ ہو. حالانکہ دھاندلی ہوتی رہی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، لیکن اور ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ بھارت میں زیادہ سے زیادہ آزادانہ اور انصاف پسندانہ یا منصفانہ ماحول میں انتخابات کرائے جائیں. تو اسی کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے مختلف تدابیر پر عمل پیرا ہے. ان میں ضابطۂ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ کو بھی شامل کیا جاتا ہے. پچھلی کئی دہائیوں سے الیکشن کمیشن نے اپنے سارے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں ہونے والے سارے غلط کاموں کو روکنے کی کوشش کی ہے. ضابطۂ اخلاق میں واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن سے قبل کچھ عرصے تک اور الیکشن کے درمیان حکومت، سیاسی پارٹیاں اور رائے دہندگان انتخابات سے متعلق کن اصولوں پر عمل کریں گے یا کن اصولوں پر عمل کریں. انتظامیہ بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. پچھلے کئی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کے تعلق سے ہونے والی کارروائیوں کے سبب عام ووٹر مطمئن دکھائی دیتا ہے. آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کو درپیش چیلنجز. کیا چیلنجز ہیں؟ اب دیکھیے، اب یہاں انہوں نے کہا، لیکن اگر ہم ایک 10 سال پہلے کی بات کریں یا 8 سال پہلے کی بات کریں تو دھاندلیاں ہوئی ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے ای وی ایم پر سوال اٹھائے ہیں، ہے نا. جو لوگ ہارے ہیں یا جن کو ایسا لگا ہے کہ ای وی ایم میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے غلط چیز کی ہے، تو انہوں نے سوال اٹھائے. تو سوال اٹھتے رہے مختلف وقت میں. سوال اٹھانے والوں نے پھر اس سے پہلے جو ہے بوتھ کیپچرنگ ہوا کرتی تھی. بوتھ کیپچرنگ میں یہ ہوتا تھا کہ صاحب کئی غنڈے بدماش جاتے تھے اور اس بوتھ پر قبضہ کر لیتے تھے اور ووٹ ڈلوا دیتے تھے. تو یہ سارے کام جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سی جگہ کامیاب ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے ناکامی بھی ہاتھ لگتی ہے. لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنے کام کو کوشش کرتا ہے کہ منصفانہ طور پر کر سکے.
الیکشن کمیشن کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان دشواریوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہ کیونکہ ہمارا ملک بڑا وسیع ہے اور رائے دہندگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بھیا اس وقت ہم 130 کروڑ کے ہیں، 130 کروڑ کی آبادی. اب 130 کروڑ لوگ میں سے اگر 60 کروڑ لوگوں نے بھی یا 60 کروڑ سے زائد لوگوں نے ووٹ دیا تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کتنا کام کرنا پڑتا ہوگا، اس کو کتنی دشواری پیش آتی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، ہے نا. ابھی ہمارے گھر میں اگر چھوٹی سی دعوت ہو تو ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن اگر چند ہزار آدمی آ گئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر کہیں عام دعوت ہو تو پھر دشواریوں کا کہنا ہی کیا، بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. تو چونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمارے یہاں رائے دہندگان زیادہ ہے، ہمارا ملک وسیع ہے، تو اس کے پیش نظر جو ہے الیکشن کروانا بہت ہی دشوار کام ہے. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے ان دشواریوں کا مقابلہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتا ہے. تو یہاں پر ذیل میں چند دشواریوں کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا الیکشن میں مالی بدعنوانیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، انہیں روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو مختلف تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، ہے نا. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں فلاں لوگوں کو جو ہے محلے کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو دھنا سیٹ ہیں یا دھنا سیٹ نہیں ہیں، جو بھائی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں، ہے نا، کہ بھائی تم کو یہ کام کرنا ہے. اور پوری جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے جس کو موقع ملتا ہے. الیکشن میں مالی بدعنوانیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، تو ہر لیڈر یا ہر پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کرنے کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتی. تو الیکشن میں مالی بدعنوانیاں، پیسے والی جو بدعنوانیاں جو ہے کرپشن جو بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں، انہیں روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو مختلف تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. بعض امیدواروں کا مجرمانہ پس منظر ہونے کے باوجود سیاسی پارٹیاں انہیں ٹکٹ دیتی ہیں. بھائی قاتل ہیں نا، بھائی سنگر جو ہے وہ ایک ریپسٹ تھا، اس کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا تھا اور اس کا سپورٹ کرتی رہی. بی جے پی اس کا سپورٹ کرتی رہی، وہ بی جے پی کا سپورٹر تھا. تو اس طرح ہر پارٹی میں جو ہے مجرم لوگ ہیں، اور پارٹیاں جو ہیں وہ اخلاق کو پس پس ڈال کر جو ہے مجرموں کا سپورٹ کرتی ہیں، اور مجرم منتخب بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈان منتخب ہو گیا، کوئی بھائی منتخب ہو گیا، کوئی کرپٹ آدمی منتخب ہو گیا. تو یہ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ جرائم پیشہ لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ یو پی بہار ہو، چاہے بنگال ہو، چاہے ہمارا مہاراشٹر ہو. یو پی بہار جو ہے اس معاملے میں زیادہ آگے ہے اور ہم تھوڑا کم ہیں، لیکن سارے لوگ جو ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ میں پہلے نمبر پر آؤں گا. تو کرپشن ہر جگہ موجود ہے. یعنی کوئی ریاست یا کوئی علاقہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہے. کچھ لوگ کرپٹ ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ کرپٹ ہیں، بس یہ کچھ لوگ مجرم ہیں، کچھ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں. بعض امیدواروں کا مجرمانہ پس منظر ہونے کے باوجود سیاسی پارٹیاں انہیں ٹکٹ دیتی ہیں. اگر سیاسی پارٹیاں ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرتی تو کیا کرمنلز کو ٹکٹ دیے جاتے؟ اور چلو ٹکٹ دے بھی دیا جاتا تو کیا وہ منتخب ہو جاتے؟ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو منتخب کروانے کی ذمہ دار ہے. اور اس میں مذہبی طور پر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، یا زبان کے نام پر، ذات کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور اس طرح وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اس وجہ سے سیاست پر جرائم اثر انداز ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن کے لیے آزادانہ ماحول برقرار رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے. الیکشن کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعات بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. الیکشن کے درمیان میں جو ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، تو تشدد کے ان واقعات کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے. انہیں روکنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو آگے بڑھ کر الیکشن کمیشن کی مدد کرنا چاہیے، مگر کوئی سیاسی پارٹی عملاً مدد نہیں کرتی. مدد کرنا تو چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں، میں آپ کو دونوں چیزیں بتا رہا ہوں، ایک جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو صحیح ہے ایسا ہونا چاہیے، اور دوسری وہ جو پریکٹیکلی نہیں ہو پا رہی ہے. تو جب پریکٹیکلی نہیں ہو پائے گی تو کہیں نہ کہیں ہماری جمہوری قدریں اس سے متاثر ہوں گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام لوگوں سے یہ کام کروائیں، لیکن سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ چتر ہوتی ہیں، بہت زیادہ چالاک ہوتی ہیں. کیا آپ جانتے ہیں پہلے لوک سبھا کے الیکشن کے موقع پر ووٹر لسٹ تیار کرنا بہت ہی دشوار کام تھا. ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ تھی. پہلے اس میں جو ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، اب تو پڑھے لکھے لوگ ہو گئے. اس وجہ سے رائے دہی کا مخصوص طریقہ استعمال کیا گیا. رائے دہی کے لیے اسٹیل کی تقریباً 20 لاکھ پٹیاں تیار کی گئیں اور ان پٹیوں پر پارٹیوں کے انتخابی نشان چسپاں کیے گئے. یہ شروع کی بات ہے. کب کی؟ پہلی لوک سبھا کے الیکشن پر جو معاملہ ہوا تھا. پہلی لوک سبھا کے الیکشن ہے 1951.
تو اس وقت ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ کم تھے. تو رائے دہی کے لیے اسٹیل کی تقریباً 20 لاکھ پٹیاں تیار کی گئیں اور ان پٹیوں پر پارٹیوں کے انتخابی نشان چسپاں کیے گئے, چپکائے گئے. رائے دہی کا یہ طریقہ طے کیا گیا کہ جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس پارٹی کے انتخابی نشان والی پیٹی میں, یعنی 20 لاکھ پیٹیاں تیار کی گئیں. یہ پہلے ناٹ پٹیاں, پیٹیاں تیار کی گئیں اور ان پیٹیوں میں پارٹی کے انتخابی نشان تیار چسپاں کیے گئے. اور رائے دہی کا یہ طریقہ, یہ 1951 کی بات ہے, رائے دہی کا یہ طریقہ طے کیا گیا کہ جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس پارٹی کے انتخابی نشان والی پیٹی میں رائے دہندہ یعنی ووٹر جو ہے کوڑا کاغذ طے کر کے ڈال دے. اس طریقے کی وجہ سے ان پڑھ لوگ بھی, ناخواندہ افراد بھی ووٹ دے پائے. یہ 1951 میں ہوا تھا, ہے نا, پیٹیاں بنائی گئی تھیں. سیاست پر اپنے خاندان کا اثر قائم رکھنے کے لیے رشتہ داروں کو ہی امیدوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہر جگہ ہے یہ, ہر پارٹی میں اس طرح کی چیز ہے کہ اگر باپ کچھ ہے تو بیٹے کو بھی بناتا ہے, پولیٹیشین باپ ہے تو بیٹا بھی جو ہے پالیٹکس میں آتا ہے. تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے, کوئی پارٹی اس سے خالی نہیں ہے. رشتہ داروں کو ہی امیدوار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وجہ سے نمائندگی والے اداروں میں خاندانی اجارہ داری پیدا ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے. غور کیجئے خاندانی حکومت کی وجہ سے سیاسی پارٹیوں کو کون سا نقصان ہوتا ہوگا. ایک ووٹ ایک قیمت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انتخابی اصلاحات. الیکشن ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. الیکشن ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. الیکشن پر جمہوریت کے مستقبل کا انحصار ہے. مناسب اصلاحات کی جائے تو انتخابی طریقہ عمل کے اعتبار میں اضافہ ہو سکتا ہے. ذیل میں انتخابی اصلاحات کے لیے چند تجویزیں بیان کی گئی ہیں. آپ کے خیال میں ان کے کیا اثرات ہوں گے یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سیاست میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے لیے بھی سیاسی پارٹیاں امیدواروں کا انتخاب کرتے وقت 50% خواتین کو امیدوار بنائیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اگر 50% خواتین ہیں تو پھر مرد کہاں جائیں گے؟ تو ابھی بھی پارلیمنٹ, اسمبلی اور دوسری جگہ مردوں کی ہی اجارہ داری ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر خواتین کی نمائندگی کو بڑھانا ہے تو 50% عورتوں کو لایا جائے, امیدوار بنایا جائے اور انہیں جتانے کی کوشش کی جائے. سیاسی پارٹیاں مجرمانہ پس منظر کے حامل افراد کو امیدوار نہ بنائیں. اس سلسلے میں عدالتی فیصلوں پر پوری طرح عمل پیرا ہوں. انتخابات کا پورا خرچ, الیکشن کا پورا خرچ حکومت برداشت کرے تاکہ سیاسی پارٹیاں کرپشن کا یا مالی بدعنوانیوں کی مرتکب نہ ہوں. اس طرح الیکشن میں روپیوں کا غلط استعمال روکا جا سکے گا. عوامی نمائندگی کے قانون میں اس نظریے سے ترمیم کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مجرمانہ پس منظر کے حامل امیدوار الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. تو ہم جو ہیں اپنے اس چیپٹر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اب ہم اگلے چیپٹر میں جو ہے وہ دوسری جو بقیہ جتنا بچا ہوا ہے اس کو لے کر حاضر ہوں گے. یعنی یہ لیکچر جو ہے پولیٹیکل سائنس کا یا سیاسیات کا, یہ اس کے 2 لیکچر ہوں گے کیونکہ یہ بڑا چیپٹر ہے. چلیے سید نظام الدین کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. خدا حافظ.